ایک عورت تھی جو بہت ہی بڑی پیسے والی تھی۔ اس کا جو شوہر تھا وہ بہت ہی مالدار شخص تھا۔ ناظرین کرام، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسی ایکسیڈنٹ میں ان کا شوہر جو تھا وہ انتقال کر گیا۔ اب ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی عمر 12 سال تھی، تو ان کی کفالت کا ذمہ جو تھا ان کی بیوی پر آ گیا، اور ان کی بیوی نے اپنی بیٹی کو بہت ہی ناز کے ساتھ پالا۔ جب اس عورت کی بیٹی کی عمر 18 سال ہو گئی تو اس نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ مجھے بہت بڑی گاڑی لے کر دو، تو اس کی ماں نے ان کو بہت بڑی گاڑی لے کر دی، تو وہ اسی میں گھومتی تھی۔ تو ناظرین کرام، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے تو یقیناً ان کا ذہن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ ناز بھی کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ لڑکی بھی اسی میں ہی مبتلا ہو گئی اور سارا دن ساری رات اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازار میں گھوما کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اس لڑکی میں یہ بھی خوبی تھی کہ یہ 5 وقت نماز بھی پڑھا کرتی تھی، قرآن مجید کی بھی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اس لڑکی کا یہ معمول بن گیا کہ ساری رات سارا دن گھر سے باہر رہتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوما کرتی تھی۔ ان کی ماں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹی سارا دن گھر سے باہر نہ رہا کرو، بلکہ مجھے بھی ٹائم دیا کرو۔ اس کے جواب میں اس کی بیٹی نے کہا کہ امی جان، یہ گھومنے کی عمر ہے، اس کے بعد میری شادی ہو جائے گی، پھر مجھے اپنا شوہر گھومنے دے گا کہ نہیں، ابھی تو میں گھوم لوں۔ تو یہ جواب سن کر اس کی ماں جو تھی خاموش ہو گئی۔ ناظرین کرام، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی جیسے ہی بازار سے گھر واپس آئی تو اس نے آ کر ہی اپنی امی سے کہا کہ مجھے یہاں سینے میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا درد ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی، الماری میں ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے درد والی ٹیبلٹ اٹھاؤ اور کھا لو۔ جب اس نے وہ ٹیبلٹ کھائی پھر بھی اس کے درد میں افاقہ نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اس لڑکی کا جو درد تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اب وہ درد سے کانپنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے درد جو ہے وہ شدت سے ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور گاڑی میں لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناظرین کرام، ہسپتال ہی نہیں پہنچی تھی کہ اس کی بیٹی کا دم جو تھا وہ پرواز ہو گیا، لیکن ایک ماں ہے، اس نے تصدیق کرنا چاہی۔ تو ناظرین کرام، اس کی ماں جیسے ہی ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کہا کہ اس کو مرے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی ماں رونے لگی اور چلانے لگی، کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کا سہارا تھی، لیکن وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ناظرین کرام، اس کی ماں اپنی بیٹی کو ہسپتال سے لے کر گھر آتی ہے، ان کے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو غسل کفن وغیرہ دے کر ان کی جنازہ نماز پڑھتے ہیں اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں۔ اس عورت کے رشتہ دار ان کے گھر آتے ہیں اور تعزیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک رات گزرنے کے بعد ان کے پڑوس کا ایک مولانا صاحب اس کی ماں کے گھر آتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بیٹی میں کیا خوبیاں تھیں؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ میری بیٹی جو تھی 5 وقت نماز پڑھا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی بھی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، مولانا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور مجھے بتاؤ کہ ان کا اگر کوئی گناہ ہو تو وہ بھی مجھے بتائیے۔ اس کی ماں نے مولانا سے کہا کہ وہ کوئی گناہ تو نہیں کیا کرتی تھی، لیکن ان میں ایک بات ضرور تھی۔ مولانا نے کہا کہ وہ بات کیا تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ میک اپ کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازاروں میں بے پردہ گھوما کرتے تھے۔ جیسے ہی مولانا نے ان کی ماں کے زبان سے یہ بات سنی تو مولانا نے اس کی ماں سے کہا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ تمہاری بیٹی کو قبر میں سانپوں کا عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، مولانا نے کہا کہ یہ میں اندازہ لگاتا ہوں کہ تمہاری بیٹی بظاہر تو نماز بھی پڑھا کرتی تھی اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن جو یہ میک اپ کر کے بازاروں میں بے پردہ گھوما کرتی تھی، میرے خیال سے اسی وجہ سے قبر میں ان کو سانپوں کا عذاب مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ان کی ماں زار و قطار رونے لگی تو مولانا نے کہا کہ ان کے لیے احسان و ثواب کیا کریں، تو اسی دن سے اس کی ماں احسان و ثواب کرنے میں لگ گئی۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا اور ان واقعے سے وہ عورتیں سبق حاصل کریں جو بازاروں میں میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بے پردہ گھوما کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، بے پردگی کا یہ وبال ہے کہ اس لڑکی پر قبر میں سانپوں کا عذاب مسلط کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام عورتوں اور لڑکیوں کو ہدایت عطا فرمائے جو بے پردہ بازاروں میں گھوما کرتی ہیں۔